إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس الہ العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، جو الہ العالمین اپنی عبادتوں میں، اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے لیے اس کے تمام اسماء و صفات ہیں، جس نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جن کی بعثت اس دنیا کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، جنہوں نے اس دنیا میں مبعوث ہو کر ہمیں ضلالت اور جہالت سے نکال کر ہدایت اور علم کے راستے پر لگایا، جنہوں نے ہمیں اندھیرے سے روشنی کا راستہ دکھایا، جن کی بعثت ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کے نام سے سمجھا جاتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اس دور کو پھر دور اسلام کے نام سے جانے لگا۔ محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص جس دین کا پابند ہے، یہ ایک ایسا دین ہے جس دین نے تعلیم کے اوپر بہت زور دیا ہے، جس دین کی پہلی وحی ہی تعلیم کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب
اپنی آخری کتاب کو نازل کرنا چاہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنانا چاہا، جب انہیں رسالت اور نبوت کے عہدہ سے سرفراز کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیامبر فرشتے کے ذریعے جو پہلا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا وہ پڑھنے کے بارے میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اس دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ اس کے ماننے والے کو باعلم بنایا جائے، اس کے ماننے والے کو جانکار بنایا جائے، اسے جہالت میں نہ رہنے دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام جو کل تک جو اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے جہالت میں مگن تھے، اسلام کے بعد ان کا شمار بڑے عالموں میں ہونے لگا، دین کا ایک وافر حصہ انہیں ملا، دین کی تعلیمات نے انہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اسی تعلیم نے انہیں سرفرازی اور بلندی عطا فرمائی۔ کل تک جس معاشرے میں پڑھنے اور پڑھانے کو عار سمجھا جاتا تھا، وہاں کے لوگ اپنے حافظے پر اور رٹنے رٹانے پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس تعلیم کے اور اس دین کے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے پڑھنے اور پڑھانے کا زور دیکھنے کو ملا، ان کے اندر پڑھنے اور پڑھانے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ تعلیم ہے جو دین اسلام نے ہمیں دیا۔ کہ آپ شروع کی آیتوں میں غور کریں، جو سب سے پہلی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر علم کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قلم کا ذکر کیا۔ ان تمام کا تعلق تعلیم سے ہے، ان تمام کا تعلق علم سے ہے، ایک ایسا علم جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، ایک ایسا علم جو بندے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ایک ایسا علم جو بندے کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک ایسا علم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے دنیا کی مشکلات سے بچاتا ہے اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ دین اسلام اور علم شریعت کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر، بے شمار مواقع پر علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایسے لوگوں کو افضل بتایا ہے جن کا پیشہ، جن کی شمولیت یا جن کی مصروفیت علم کو حاصل کرنا، علم کو سیکھنا اور علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اس طریقے سے بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جب اقوال سلف آتے ہیں اور ہم جب اپنے اسلاف کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کو علم کے حاصل کرنے میں، علم کے حصول میں کھپا دیا اور کسی چیز نے ان کو ایسا کرنے سے نہ روکا۔ آپ اسلاف کی زندگی پر نظر دوڑائیے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے محدث گزرے، بڑے بڑے مفسر گزرے، جن کے علم کا ڈنکا آج کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ بجاتے ہیں، ان تمام نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا، وہ تھا علم کے حصول کا۔ بے شمار ایسے اقوال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی سے کہا جاتا کہ اگر آپ کے پاس ایک دن کا موقع ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس بس ایک دن کی مہلت ہے تو آپ اس ایک دن میں کیا کرنا چاہیں گے؟ تو اس طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ میں اس ایک دن میں علم حاصل کروں گا اور علم دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ علم ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی پونجی ہے، ایک ایسا مال ہے جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے،
جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے میں مدد بخشتی ہے، ہمیں دنیا والوں کے سامنے سر اونچا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن وہیں برعکس اگر ہم نے اپنا ناطہ علم سے جوڑا، اگر ہم نے اپنا ناطہ علم سے توڑا، اگر ہم جہالت کی دلدل میں گرتے گئے، اگر ہم نے علم دین اور علم شریعت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دیا، ہم نہ آشنا رہیں، تو آج ہماری حالت اسی پستی کے برابر ہو جائے گی جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے ابھی نصف صدی کا عرصہ نہیں گزرا تھا، ابھی 50 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں اپنی سربلندی کا پرچم گاڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا۔ اور یہ تمام کے تمام کیوں کر ہوا؟ یہ تمام کے تمام صرف اور صرف اس بدولت ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھا۔ اور یہی صحابہ کرام کی جماعت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، بعض صحابہ کرام ام ایمن کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں روتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو گیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں، ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عنقریب ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ وہ جو علم آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، اب ہم اس علم سے محروم کر دیے گئے، وہ وحی کا سلسلہ ہمارے اوپر بند کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ ابھی خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ ایسی مشہور آیت ہے کہ جب بھی علم اور بے علم لوگوں کے درمیان فرق کرنا ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت ضرور کی جاتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا برابر نہیں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ایک سیدھا راستہ اور ایک ضلالت کا راستہ برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے کہ جاننے والے زندگی کی علامت ہے اور نہ جاننے والوں کے اندر ممات اور مردہ پن پنپ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام بلند کیا جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اوتوا العلم درجات، جو علم والے ٹھہرے، جو علم والے بنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں علم کو ایک خاص اہمیت دی، جنہوں نے اپنی زندگی میں علم کو سیکھا اور دوسرے کو علم تک پھیلایا، دوسرے تک علم کو پہنچایا، ایسے لوگوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یقیناً اونچا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون، کہ یہ جو جماعت ہے اس میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتی ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فقاہت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی اس شریعت کی فقہ حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور جب یہ واپس جائیں اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں جائیں تو وہاں پہ اپنے لوگوں کو ڈرائیں، ان تک اس بات کو پہنچائیں لعلہم یحذرون،
تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والی جماعت علماء کی جماعت ہے۔ اور یہ علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ انسان کے دل میں جتنا زیادہ علم نافع ہوگا، جتنا زیادہ اس کے دل میں علم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی فقہ ہوگی، اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی سمجھ عطا فرماتا ہے ہمیں یہ علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو جماعت اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے نا، وہ جماعت علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے۔ وہ علماء ربانیین جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ علماء ربانیین جنہوں نے اس علم کے مطابق عمل کیا، وہ علماء ربانیین جنہوں نے اس علم کا حق ادا کیا، وہ علماء ربانیین جنہوں نے اس علم کو معاشرے میں پھیلایا، معاشرے میں اس علم کی تبلیغ کی۔ یہ علماء کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، یقیناً وہ دیگر برائیوں سے بچے گا، وہ برائیوں کے قریب جانے سے ڈرے گا۔ اس کے دل میں ایک خوف ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی پر اور اس نافرمانی پر ہماری گرفت کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ڈر ہوگا کہ دنیا والے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، وہ ذات جو علیم ہے، جو بصیر ہے، جو تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے کیے گئے اس نافرمانی پر سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ علم ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھانا سکھاتی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا سکھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خشیت اختیار کرنا سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب علم کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جس میں ایک عالم کو عابد پر افضلیت قرار دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان کی کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہا اللہ کے نبی نے، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے طلب العلم، علم کی طلب، علم کو حاصل کرنا۔ محدثین نے اس سے وہ علم مراد لیا ہے جس کو حاصل کیے بنا ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، جو بنیادی علم ہے، جو بنیادی فہم و فراست ہے۔ ہم نماز کو آتے ہیں، نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے ارکان، واجبات، شرائط، سنن، نوافل کے بارے میں جانیں، اس کے دعاؤں کو یاد کریں، اس کے دعاؤں کو حفظ کریں، اس کے بارے میں وہ علم حاصل کریں۔ تو یہ جو بنیادی جانکاری ہے، بنیادی علم ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چاہے مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے حصول کو واجب کیا ہے۔ رہ گئی بات پھر علم کے جو متخصصین ہوتے ہیں، علم کا جب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس سے علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کے کسی فن کو، علم کے کسی فن میں مہارت حاصل کی جاتی ہے، تو اس کا حصول کرنا، اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ معاشرے کا کوئی ایک فرد اگر اس سلسلے کا عالم بن جاتا ہے، اس کا جانکار بن جاتا ہے، تو یہ تمام معاشرے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو ایسے راستے پر چلے جس راستے پر اس نے علم حاصل کیا،
یا جس راستے پر وہ علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جنت کا راستہ یقیناً اللہ کی فرما برداری سے ہو کر گزرتی ہے، جنت کا راستہ صراط مستقیم سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو علم حاصل کرنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اسے سیدھے راستے پر قائم رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو علم میں مصروف رکھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، کہ آسمان والے، زمین والے، اور اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، تمام کے تمام، حتی النملۃ فی جحرھا وحتی الحوت، یہاں تک کہ وہ چونٹیاں جو اپنے سوراخوں کے اندر ہیں اور وہ مچھلیاں جو پانی کے تہوں میں غوطہ لگا رہی ہیں، یہ تمام کے تمام علم حاصل کرنے والے پر دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا اور جو اس علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس علم کا طالب بنایا، وہ طالب علم بنے، اس علم کو سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے مستحق ٹھہرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، آج اپنے سماج کا جائزہ لے لیجئے کہ ہم جتنے زیادہ دنیا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ہم علم سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علم سے ہمارا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں مسلمانوں کے درسگاہوں میں چلا جایا جائے، مسلمانوں کے درسگاہوں کا جائزہ لیا جائے، تو معلوم یہ چلے گا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی زیادہ فقر ہے، کتنی محتاجگی ہے، رقم کی کتنی کمی ہے، وسائل کی کتنی کمی ہے، مادیت کی کتنی کمی ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی شادیوں میں چلا جایا جائے، مسلمانوں کے ہونے والے فنکشن میں چلا جایا جائے، تو معلوم یہ چلے گا کہ سارے دنیا جہاں کی مال و دولت سمیٹ کر اس شادی ہال میں جمع کر دی گئی ہے۔ یہ المیہ ہے آج ہمارا، یہ افسوسناک مرحلہ سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم نے علم سے زیادہ دنیاوی چیزوں کو فوقیت دی ہے، ہم نے دنیاوی چیزوں کو اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے ہر میدان پر پستی کے شکار ہو رہے ہیں، دنیا کے ہر میدان پر ہم ذلت کے شکار ہو رہے ہیں، ہم ذلیل کیے جاتے ہیں، اور یہ احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ آج آپ کوئی سرکاری کام کروانے چلے جائیے، آپ کسی سرکاری آفس میں چلے جائیے، تو بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش اس عہدے پر یا اس کرسی پر ہمارے قوم کا یا ہماری امت کا کوئی فرد محسوس ہوتا، کوئی فرد موجود ہوتا، تو یہ اجنبیت کا احساس آج ہمارے دلوں کے اندر موجود نہ ہوتا۔ تو یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ ابھی کچھ سالوں پہلے جب لاک ڈاؤن آیا، سرکار نے بھیڑ لگانے سے منع کر دیا، لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا، جو جہاں تھا وہیں محصور ہو کر رہ گیا، وہیں قید ہو کر رہ گیا۔ تو اس وقت محلے میں موجود جو ڈاکٹر تھے وہی کام آئے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی تراویح کے پڑھنے کا، ڈھونڈنے سے حافظ نہیں مل رہے تھے، گھروں میں کوئی حافظ موجود تھا تو وہی کام آیا۔ جب عید کا دن آیا تو لوگوں نے سوچا کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے، اپنے محلے میں کوئی عالم تھا تو وہی کام آیا۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے یہ ہمیں ہر قیمت پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہماری زندگی میں اس کی پیاس لگ سکتی ہے، اور پھر ہم اس تشنگی کو بجھانے کے لیے دائیں بائیں بھٹکتے رہیں گے، پتہ چلے گا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم علم سے، تعلیم سے
کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے محلوں میں چلے جائیے، آپ چوک چوراہوں پر چلے جائیے، آپ کو کوئی لائبریریاں نہیں دکھیں گی، کوئی کتب خانہ نہیں دکھے گا، آپ کو دکھیں گے تو ہوٹل دکھیں گے، آپ کو دکھیں گے تو چائے خانے دکھیں گے، اور ان چائے خانوں سے نکلنے والی گرمی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی لوگ اسی میں خوش ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں اپنی پسماندگی کا، ہم شکایت کرتے ہیں اپنی ذلت کا، اپنے عروج سے زوال کی طرف جانے کا۔ یہ ہمارا زوال کیوں نہ ہو، ہمارا زوال کیوں نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج علم سے ہمارا اتنا بھی ربط نہیں ہے کہ جو ہماری مذہبی کتاب ہے ہم اسے ڈھنگ سے پڑھنا جانتے ہیں۔ بے شمار بندے آتے ہیں، بے شمار بچے آتے ہیں، بڑے بڑے بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا بہت سارے بچے بالغ بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی تجوید اور قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے معلوم۔ چلیے ان کی عمر کم ہے، بے شمار ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں مساجد اور معاشرے کے اندر جو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ ہماری حالت ہے اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ، کہ ہم نے اپنی مذہبی کتاب کو اتنا بیگانہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے تعلق سے جانکاری حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ آیا ہماری کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو جب ہم علم سے دور ہوں گے، زمانے والے ہمیں عزت سے دور کر دیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر ایک قوم ہے جو اپنی تعداد میں بہت کم ہے، ہمیشہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ اہل کتاب، یہ اہل کتاب ہے کون؟ یہود و نصارہ کی جماعت ہے اہل کتاب، جس میں یہود آتے ہیں اور نصارہ آتے ہیں۔ ایک جماعت ہے یہودیوں کی جماعت جو تعداد میں بہت کم ہے، مسلمانوں سے کئی گنا کم ان کی تعداد ہے، لیکن آج دنیا کے ہر سیکٹر میں، دنیا کے ہر میدان میں ان کی تعلیم اور ان کے ہنر بول رہا ہے، ان کا ہنر بول رہا ہے، اور ہم یہ سب دیکھتے ہوئے بھی صرف افسوس کرتے ہیں اور ہتھیلی مار کر رات میں کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے اپنے تعلیم کے تعلق سے، یہ ہماری حالت ہے علم کے تعلق سے، کہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کوئی کتب خانے نہیں ملیں گے، آج ہم لائبریریوں کے شوقین نہیں ہیں، آج ہمیں کتابوں کے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، آج ہمیں علم سے قریب ہونے کا شوق نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کا، اپنے بچوں کو سکھانے کا شوق نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں ہماری زندگی سے ناپید ہے، ہماری زندگی سے عدم ہو چکی ہے۔ اور جب معاملہ یہ ہوگا تو دنیا والے ہمیں اپنی جوتوں کی نوک پر رکھیں گے، دنیا والے ہمیں ذلیل کرتے رہیں گے۔ آج بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال زندگی گزارنے کے لیے کتنا ضروری ہے، سب کو معلوم ہے۔ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسہ، مال و دولت زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ علم زندہ رہنے کے لیے اور قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہم نے علم سے اپنا ناطہ جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندی سے زوال کی طرف اتار دیا، ہمیں پستی کی طرف اتار دیا، اور پھر ہم چاروں طرف سے صرف اور صرف شکایت کرتے رہ جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے واقعات بیان فرمائے جس سے علم کی اور اہل علم کی فضیلت سامنے آتی۔ آپ سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے کے ہونے کا سبب یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک انوکھا علم ہے، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دلائی۔ آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے، جب دو قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھے، ان دونوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نے اپنے خوابوں کو بیان کیا،
یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان فرمائی. یہ دونوں جب باہر نکلے، ایک کو پھانسی دے دی گئی، ایک زندہ رہ گیا. زندہ رہنے والے کے سامنے جب بادشاہ نے اپنی خواب کو بیان کیا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے اس مشکل خواب کی تعبیر بتائے. وہ آتا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور اسی خواب کی تعبیر کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہوتی ہے. تو یہ تمام کے تمام وہ علم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ زمانے میں آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں آپ کے ورود سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے دنیا والوں کا یہ حال تھا کہ پڑھنا پڑھانا یہ عار سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا والوں کی یہ حالت ہو گئی کہ جنگ بدر میں ملنے والے قیدیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینے کے اندر بے شمار ایسی خواتین تھی جو فقیہہ تھی، جو محدثہ تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمات والمستوشمات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے واصلہ پر اور واصلہ کرنے والے مرد پر، واصلہ کرنے والی عورت پر. یعنی جو اپنے بدن میں گدواتے ہیں، جو ٹیٹو بنواتے ہیں، گدوا کر جو ٹیٹو بنواتے ہیں، ایسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے. ایک خاتون کھڑی ہوتی کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت کی ہے. اور حقیقت میں یہ آیت اور اس طرح کا کوئی حکم قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. تو اس واقعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی خواتین کتنی پڑھی لکھی ہوتی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کی تعلیم حاصل کی. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے منع کرے اس سے رک جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے جس پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا. تو یہ اس زمانے کی عورتوں کی حالت تھی. آج کے زمانے کی عورتوں کی حالت آپ دیکھ لیجیے. آج کم سے کم بچوں کی تعلیم پر تھوڑا دھیان دیا جاتا ہے کہ انہیں اسکولوں میں ڈالا جاتا ہے یا مساجد میں بھیجا جاتا ہے یا انہیں مدرسوں کا پابند بنایا جاتا ہے، لیکن بچیوں کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا. بچیوں کی تعلیم پر، بچیوں کی تربیت پر کوئی زور اور شور نہیں دکھایا جاتا، اور اسی جہالت میں وہ بڑی ہوتی ہیں اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ جہالت اسی کو وہ اپنے آنے والے نسل تک پہنچاتی ہیں. ان کی آنے والی نسل اسی جہالت کو ورثہ میں لیتی ہے. آج یہ ہماری حالت ہے کہ ہم نے جس طریقے سے تعلیم حاصل کرنی تھی، اپنے بچوں کو علم کے میدان میں لگانا تھا، ہم نے نہیں لگایا. آج ہم دنیا داری میں مگن ہو گئے، دنیا طلبی میں مصروف ہو گئے کہ دنیا کمانا ہے. ہائے ہائے دنیا، کیا دنیا؟ جب کل کو ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی یہ دنیا کوئی کام نہ آئے گا. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان 3 چیزوں میں ایک یہ ہے او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. یہ نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ نیک اولاد ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آتی، اسے نیک بنانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اسے علم کے میدان میں اتارنا پڑتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے، اسے علم کے حصول میں لگانا پڑتا ہے. اس کے دل میں اس بات کو بیٹھایا جانا چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے اپنے بدن کو تھکانا پڑتا ہے، تب یہ اولادیں نیک بنتی ہیں. ورنہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اولادوں کو یوں ہی مگن کرتے ہوئے چھوڑ دیا،
تو کل کو یہ اولاد مرنے کے بعد ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو بہترین سرمایہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وجہ کیا ہے کہ ایک وجہ نیک اولاد ہے، ایک وجہ نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد اپنی والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، اپنے والدین کی رحمت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس نیک اولاد کو بنانا پڑتا ہے، اس نیک اولاد کو سنوارنا پڑتا ہے۔ یہ بچے بڑے کچے ذہن کے ہوتے ہیں، بچپن میں ان کو جو تعلیم دے دی جاتی ہے اسی تعلیم کو لے کر وہ بڑے ہوتے ہیں اور اسی تعلیم کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں اور اسی تعلیم کو وہ اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم مدرسے سے دور ہوئے اور یوں کہہ لیجئے کہ مدرسوں کا نظریہ ہمارے ذہن میں بد سے بدتر بنتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یا مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے وہ بھوکے ننگے ہوتے ہیں۔ یہ تمام وہ سوچ ہے جو موجودہ زمانے کی ذہنیت نے ہمیں دیا ہے، جو یہ موجودہ زمانے کی لادیت نے ہمارے ذہنوں پہ ڈالا ہوا ہے، یہ جدید فکر جس نے ہمارے ذہن میں یہ ہلکا زہر ڈالا ہوا ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں کو کھا رہا ہے۔ مدرسے کے تعلق سے، اسلامی تعلیم کے تعلق سے ہمارا یہ گمان ہے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے گا، مدرسے کی تعلیم حاصل کرے گا، علم شریعت کو سیکھے گا، دینی تعلیم کو سیکھے گا تو کل کو ہمارا بچہ بھی بھوکا رہے گا، ہمارا بچہ بھی ننگا رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی سوچ ہے جو دشمنان اسلام کی کار فرمائیاں ہے، جو دشمنان اسلام کی حیلہ سازیاں ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس بات کو بیٹھا دو تاکہ مسلمان کے بچے مدرسے میں نہ جائیں اور دینی تعلیم کو حاصل نہ کر سکیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کہیں امامت کے لیے کسی امام کو تلاش کرتے ہیں آپ کو امام نہیں ملتا، آپ کہیں تراویح کے لیے کسی حافظ کو تلاش کرتے ہیں آپ کو حافظ نہیں ملتا، آپ کو کوئی فقیہ نہیں ملتا۔ یہ تمام کے تمام اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے سے روک دیا ہے۔ اور یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم مصلی پر کھڑا کرانے کے لیے کسی کو تلاش کریں گے اور کوئی ہمارے مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔ ہم کسی سے اپنے مسئلے کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے کھانک چھانتے پھریں گے لیکن کوئی ہمارے مسئلے کا صحیح جواب دینے والا نہیں ملے گا۔ جب ہمارے درمیان کوئی ہمارا عزیز، کوئی ہمارا قریبی فوت ہو جائے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے ہم تلاش کریں گے لیکن کوئی ملے گا نہیں جو ہمارے میت کو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ اور یہ تمام کے تمام علم سے دوری کے بنا پر ہوگا اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کی جھلکیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ اپنے آپ میں یہ عہد کریں کہ دینی تعلیم کا حصول کیسے ہو، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اس بات پر لگائے کہ آپ کے بچے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ یقیناً یہ علم ہمیں دنیا کے اندر بھی سربلندی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا مقام رکھا ہوا۔ یقال لصاحب القرآن، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج بھی اسی ترتیل کے ساتھ، اسی تلاوت کے ساتھ پڑھ، تمہاری آخری منزل جنت میں وہاں ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت کا ٹھہراؤ ہوگا۔ تو یہ مقام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک پڑھنے والے کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ باتیں تو بہت ساری ہیں علم کے اوپر لیکن باتوں کو مختصر کیا جانا چاہیے کہ عالم کی مثال یا عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے چاند کا مقام تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ ایک عابد کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ایک عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔
شیطان عابد کے پاس آ کر اس کو اس کی عبادتوں کے تعلق سے گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کسی کے پاس علم نہ ہو، کیونکہ بے علم لوگوں کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی عالم کے پاس آ کر، کسی جانکار کے پاس آ کر اسے بہکانا، اس کی عبادتوں کو خراب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ علم آپ کے دل کے اندر ایک تسلی، ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، شیطان بار بار بہکائے جا رہا ہے۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی اس بہکانے پہ آپ دھیان مت دیجئے، آپ اپنا دھیان، آپ اپنی توجہ اپنی عبادت پہ لگائیے، پھر بھی شیطان بہکائے گا، پھر بھی دھیان مت دیجئے، جو بہکا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، پھر بھی سوال کرتا ہے کہ نہیں پھر بھی بہکا رہا ہے۔ تو یہ جو بے اطمینانی ہوتی ہے، یہ جو بے چینی ہوتی ہے، ایک علم حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے چینی کو دور کر دیتا ہے۔ ایک عالم جب عبادت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کے اوپر شیطان حاوی نہ، شیطان آئے گا عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ اپنے علم کی روشنی میں اپنی عبادت کو سنوارتا ہے، اپنی عبادت کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے کہ اگر تمام توجہ کے باوجود بھی اگر شیطان بہکا دیتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا۔ تو یہ علم ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں سربلندی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں، اور خصوصاً وہ علم جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی سے متعلق رکھتا ہو وہ علم حاصل کرے۔ اگر کوئی علم ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دے رہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دے رہا ہے ہمارے ذہنوں سے، تو وہ علم ہمارے لیے نفع بخش علم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی زیادتی پر دعائیں بھی منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہیے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، ہمارے علم کو زیادہ کر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم نافع جو نفع بخش ہو، علم زار نہیں۔ علم تو بہت سارے ہیں، علم زار بھی ہے جو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم تم سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں الہ العالمین، اور ورزقا طیبا، پاک روزی کا، وعملا متقبلا، اور قبول کیے جانے والے عمل کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں علم سے اور علم والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔